بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے بارے میں تفصیلات اور سمری۔ سب سے پہلے شارٹ آنسرز کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اس کے رکوع 40 ہیں اور یہ کل 2.5 پارے پہ مشتمل ہے، اور اس کا نزول مدنی دور میں ہوا اور یہ تقریباً 9-10 سال میں مکمل ہوئی، اور ہجرت کے فوراً بعد جب مدنی دور شروع ہوا تبھی اس کا نزول شروع ہو گیا۔ خصوصیت کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے، اور آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی ہے جو کہ عظیم ترین آیت جس کو کہا جاتا ہے۔ آخری 286 جو آخری 2 آیتیں ہیں 284 سے 286 وہ دعائیہ آیات ہیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں دی۔ سورہ بقرہ کو فستاس القرآن بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے قرآن کا ترازو۔ اسے سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی کوہان۔ سورہ بقرہ کی اہم ترین مضامین کا خلاصہ ہے، ایک تو عقائد جس میں توحید، رسالت، آخرت ہے، دوسرا عبادات جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں ذکر ہے، نمبر تیسرا معاشرت جس میں نکاح، طلاق، عدت اور وراثت کے بارے میں ذکر ہے، نمبر چوتھا معیشت جس میں تجارت، سود، قرض کے بارے میں ذکر ہے، نمبر 5 اخلاق جس میں صدق، امانت اور عدل کے بارے میں ذکر ہے، اور نمبر 6 تاریخ جس میں بنی اسرائیل اور انبیاء وغیرہ کے واقعات شامل ہیں۔ سورہ بقرہ میں بنیادی طور پر 4 بڑے موضوعات پر تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ پہلا موضوع ہے عقائد اور ایمانیات، یعنی بنیادی عقیدہ، توحید، اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت، آخرت، یوم حساب پر ایمان، رسالت، تمام انبیاء پر ایمان، خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ملائکہ، فرشتوں پر ایمان، تقدیر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ نمبر 2 عبادات اور احکام، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، ان سب کے بارے میں تفصیلی بات کی گئی ہے۔ پھر نمبر 3 معاشرتی اور اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں، جس میں عدل و انصاف ہے، ہر معاملے میں امانت داری ہے، سچائی ہے، ہر حال میں راست بازی، صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک، یتیموں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اور چوتھا ہے کہ معاشی اور قانونی نظام، جس میں تجارت ہے، حلال ذرائع آمدنی ہو، سود کی حرمت بیان کی ہے، سخت ترین حرام اس کو قرار دیا ہے، قرض کے احکام بیان کیے ہیں کہ تحریری دستاویز آپ لے لیں، نکاح و طلاق کے بارے میں بتایا، اور وراثت کے بارے میں، ترکے کی تقسیم۔ اس کے علاوہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں شروع میں جو ہے وہ بنیادی صفات نظر آتی ہیں قرآن کی، جیسے یہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں مختلف گروہوں کی شناخت ملتی ہے، یعنی کافروں کی حالت، جیسے کہ ان کے دل پر مہر لگا دیے ہیں، منافقین کی پہچان، اور پھر اس کے بعد ہمیں توحید کی دعوت اور انسان کی تخلیق نظر آتی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں یہی ہے کہ کائنات پر غور و فکر کی دعوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی حقانیت کا چیلنج، یعنی اگر تم اس جیسا کچھ بنا سکتے ہو تو لے کر آؤ سامنے، اور وہ کبھی بھی نہیں لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد شیطان کا تکبر ہے اور انسان سے عداوت جو شیطان نے کی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ وہ جنت میں رہے، پھر اس کے بعد ان پر ایک آزمائش آئی، پھر وہ بہت روئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیسے قبول کی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل سے خطاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے آیت نمبر 42-46 میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو، یعنی وہ احسانات یہ تھے بنی اسرائیل پہ کہ ان پر من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اور وہ جہاں جاتے تھے تو بادل ان پہ سایہ کر دیتے تھے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا بھی تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں، اور نافرمانیوں کے بعد جو نتائج نکلے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کی مکمل طور پہ تشریح کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی خوبصورت سی بات مجھے جو لگی کہ اتنی خوبصورت ترتیب ہے اس کی کہ سب سے پہلے اللہ پاک جو ہے وہ اپنی کتاب کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہر انسان کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، اور جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بن کر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پاک ان مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو صحیح ایمان لے کر آئے ہیں اور جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو صحیح جو ہے وہ حلال کماتے ہیں روزی، تو اللہ پاک ان کے لیے جو ہے وہ۔ اس کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ متقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ متقین کون ہیں یا متقی کون ہیں۔ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور جو روزی ہوتی ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور پہلی پرانی کتابوں پر بھی جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب بھی ہیں۔
پھر اللہ پاک بتاتا ہے کہ ہدایت سے محروم کون لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، اور اللہ پاک کی آیتوں سے ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کے لیے ایک ہی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان منافق لوگوں کے اندر میں نے بیماری جو ہے وہ مزید بڑھا دی ہے۔ مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ سامنے تو مسلمانوں کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں، کفار کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے لیڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی منافقانہ بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کے جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تمہیں جو ہے وہ سزا دے رہا ہے اس مذاق کی، تاکہ وہ بھٹکے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا پیاری بات کہی ہے یہاں پر کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے وہ گمراہی خرید لی ہے۔ اور پاسبل یہی ہے کہ ان فیوچر ایسے لوگوں یہ جو کافر اور منافقین ہیں ان کو روشنی دی بھی جائے، یعنی ہدایت کی روشنی دی بھی جائے، تو پھر یہ بالکل گونگے بہرے ہی رہیں، اور نہ ان میں وہ بصیرت ہو اور نہ ان میں وہ سننے کا وہ ہو مادہ ہو جس سے انسان ہدایت پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن حکیم کی دعوت بھی دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ پھر اللہ پاک جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنائے، پھر اس میں سے پانی نکالا آسمانوں میں سے، اور پھر تمہارے لیے پھل بنائے، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کریم میں ذرا سا بھی شک ہے تو پھر تم اسی طرح کی کوئی آیت نازل کر لو۔ یعنی پرانے زمانے میں جو یہ مشرکین تھے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم بھی بنا کر لے آؤ، اور کبھی بھی یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، منافقین اور مشرکین کو ڈرانے کے بعد اللہ پاک خوشخبری دے رہے ہیں ایمان والوں کو، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ پاک ان کے لیے باغات عطا کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، انہیں جو ہے وہ پھل عطا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے وہاں جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ اب میں تمہارے لیے زمین پر ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں، یعنی ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو مقرر کرے گا ایسا انسان جو زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تو تمہاری تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی انسان کے بنانے میں اللہ پاک کی جو حکمت ہے وہ فرشتے نہیں جانتے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف میں جانتا ہوں۔ یہاں پر انسان کی عظمت کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے بھی اوپر بنایا، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف ایک خاک کا پتلا سمجھتا ہے، اور وہ غور و فکر نہیں کرتا اپنے بارے میں بھی اور اس دنیا کے بارے میں بھی، اور وہ خود کتنا گہرا ہے وہ اس بارے میں بھی جو ہے وہ غور و فکر نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا، اسی لیے وہ جو ہے وہ کفار کے ٹولے میں شامل ہو گیا۔ پھر یہاں اس درخت کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ اس میں سے تم اور تمہاری بیوی یعنی بنت حوا یہاں پر رہو اور اس میں سے کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، لیکن فلاں درخت کے جو ہے وہ قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور جو ہے وہ اس درخت کے قریب وہ چلے گئے، لیکن شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور اللہ پاک نے ان کو سزا دی کہ تم اتر جاؤ جنت سے اور زمین ان کا ٹھکانہ ہے۔ پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مولا، میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ پاک نے وحی نازل کی ان کو کہ تو نے کہاں سے جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کیا کہ جب تو نے میری تخلیق کی تھی تو میں نے عرش پر دیکھا، آسمان پر سر اٹھا کے دیکھا تو وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو بس وہیں سے میں نے جو ہے وہ مغفرت کا سوال کیا، وہی دے گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کر لی۔
اسی صورت میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بھی قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب بحر قلزم پہنچے، سمندر کے کنارے پہ پہنچے، تو سمندر کا پانی جو ہے وہ سمٹ گیا اور ایک راستہ بن گیا، اور پھر جب وہاں سے وہ لوگ گزر گئے اور فرعون جب اپنے گھوڑے لے کر آئے تو وہ سارے جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک اللہ پاک کی ایک عبرت تھی فرعون کے لیے۔ پھر حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ 40 روز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلہ کشی کا حکم دیا۔ اب اس بیچ جو ہے وہ سامری جو جادوگر تھا اس کا داؤ چل گیا، اور وہاں جو بنی اسرائیل کی قوم تھی وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے کہ ان لوگوں نے بچڑے کو جو ہے وہ خدا بنا دیا ہے، اور اللہ پاک نے کہا کہ توبہ کرو اور جس نے یہ کام کیا ہے تم ان کو قتل کرو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے ایک عجیب سا مطالبہ کیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ہم جب تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ علیہ السلام، جب تک آپ جو ہے وہ ہمیں اللہ کو نہ دکھائیں۔ اور پھر ریگستان میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور بنی اسرائیل کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ پاک نے کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ فلاں چٹان پر مارو، تو فوراً وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور 12 چشمے ہر قبیلے کے لیے تھے تاکہ جو ہے وہ لوگ فساد نہ کریں زمین میں۔ اور بنی اسرائیل کی ناشکری یہ تھی کہ وہ جو ہے وہ ساگ اور ککڑی اور گیہوں، مسور اور پیاز کا مطالبہ کرنے لگے جن کو زمین اگاتی ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ ادنا چیز جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں، میں جو عمدہ چیز دے رہا ہوں ان کو ان کے بدلے۔ تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کیجئے کہ ہمارے لیے نکالے وہ چیزیں جن کو زمین اگاتی ہے۔ اللہ پاک نے کہا بنی اسرائیل کی قوم کو کہ سیٹرڈے کے دن جو ہے وہ عبادت کے لیے مخصوص ہوگا، اور اس روز جو ہے وہ کھیتی باڑی نہیں ہوگی، کاروبار وغیرہ کچھ بھی نہیں، منع کیا تھا، اور اگر اس کی نافرمانی کی تو اس کی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے نزدیک یہ حکم جو ہے وہ بالکل بے اثر ہونے لگا، اور وہ ہیلے اور بہانے کرنے لگے، اور اس کے بعد سیٹرڈے کو وہ جو ہے پھر بنی اسرائیل کی قوم نے دریا کے کنارے جو ہے وہ گڑھے کھود رکھے تھے، اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے جو ہے ان دریا سے انہوں نے ملا کے رکھا ہوا تھا۔ سیٹرڈے کو یہ ساری مچھلیاں سطح پر آ جاتی تھی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے دہانے کھول دیتے تھے اور بہت زیادہ کثیر تعداد میں جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو اس بات پہ اللہ پاک کی غیرت برداشت نہیں کی، اور اللہ پاک نے ان کو عذاب دیا، اور عذاب بھی ایسا دیا کہ وہ جو ہے وہ بندر بن گئے، اور ان میں کہا جاتا ہے کہ ان میں بندروں جیسی عادتیں پیدا ہو گئیں، کرتوت ان کے بندروں جیسے ہو گئے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو عبرت کے لیے ان کو سزا دی، اور عبرت کے لیے جو آگے زمانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کی ایک سزا کو جو ہے وہ ان کے لیے ایک عبرت، اور اس سے جو ہے وہ ہم جو نصیحت ہے پرہیزگار، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر بنی اسرائیل میں یہ قصہ ہوا کہ ایک بہت بوڑھا دولت مند تھا، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تو اس کے جو بھتیجے تھے اس نے اس ایک بیٹے کو قتل کر دیا اور دور اس کی لاش پھینک دی۔ تو پھر کہا کہ پتہ نہیں کس نے جو ہے وہ اس کو قتل کیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اپنی قوم سے کہو کہ تم ایک گائے کو ذبح کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہو کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اور مقتول کا ایک ٹکڑا اس گائے پر لگاؤ، اور وہ جو ہے وہ اٹھ کے بولنے لگے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ تو بہت ہیلے بہانے کرنے لگے، یعنی عمل انہوں نے نہیں کرنا تھا، کیونکہ بچڑے کو تو انہوں نے ایک اللہ کی یہ بھی حکمت تھی کہ بچڑے کو انہوں نے جو ہے وہ معبود بنایا تھا، اسے بھی قتل کروانا تھا اور قاتل کا بھی پتہ چلانا تھا۔ تو پھر وہ پوچھنے لگے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور وہ کیسی دکھتی ہو، اس طرح کے باتیں کرنے لگے۔ یعنی یہ ساری باتیں ہمارے لیے نصیحت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، لیکن ہم اس حکم پر جو ہے وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اور بے چو چرا جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ اس میں چیزیں نکال رہے ہیں کہ یہ کیسا ہو، فلاں کیسا ہو۔ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل سخت تھے، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی کہ وہ مقتول اٹھ پڑا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان کو ہدایت نہیں مل سکی۔ پھر بنی اسرائیل کے علماء جو تھے وہ تحریف بہت کرتے تھے اپنی تورات میں، اور خاص طور پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مخصوص حصہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا پورا ان کو چھپا دیا تھا۔
ایک اور بات یعنی کہ ایک امید تھی، ایک جھوٹی امید تھی بنی اسرائیل کو، جس کا ذکر اللہ پاک نے اسٹریٹ قرآن پاک کی آیتوں میں کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بڑا ایک جو ہے وہ ایک خوش فہمی تھی کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں اور محبوب ہیں اور ہمیں دوزخ کی آگ کبھی بھی نہیں چھو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تم نے کیا مجھ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، یا یوں ہی اللہ تعالیٰ پر تم بہتان باندھ رہے ہو۔ یعنی یہ وہم ہم مسلمانوں کو بھی ہے کہ ہم تو مسلمان قوم سے ہیں، ہم کچھ بھی کریں، ہم زیادتی کریں، ہم چینا جپٹی کریں، چوری کریں، جھوٹ بولے، ڈاکہ ڈالیں، تو ہم پر جو ہے وہ کوئی الزام نہیں آئے گا، ہم پر جو ہے کوئی عذاب نہیں آئے گا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اینڈ میں شفاعت کر دیں گے۔ لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، اصل میں تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے بخشش کا ذریعہ۔ بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری بخشش کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اللہ پاک معاف کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کھلے عام جو ہے وہ کھلم کھلا گناہ کر رہے ہو اور پھر یہ امید بھی رکھو کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو بخش دے گا۔ اور اللہ پاک اس آیت کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے کام کرے گا وہی جنتی ہے، جو ایمان لے کر آئے گا وہی جنتی ہے۔ پھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد ایک اینڈنگ نوٹ اللہ پاک جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی قوم سے کہ میں نے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے، کتاب بھیجی، اور اس کے بعد روشن نشانیاں بھیجی میں نے تمہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات انہوں نے دیکھے، کوڑھے کو انہوں نے شفا بخشی، مردوں کو انہوں نے زندہ کیا، غیب کی خبریں وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کے اوپر پھٹکار دے دی۔ اللہ پاک کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ان سے حسد کرتے تھے، اسی لیے وہ اپنی جو ہے وہ جو بھی پیشن گوئیاں تھیں ان کی کتاب میں وہ چھپاتے تھے۔ اور اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں جادو کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ یہ جو جادو کا عمل ہے یہ کفر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں 2 فرشتے آئے تھے جن کا نام تھا، 2 فرشتوں کو اللہ پاک نے اتارا جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت، اور ان کو جادو کا علم سکھایا، اور ہر کوئی ان سے جادو سیکھنے آیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ صرف آزمائش کے لیے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ جادو سیکھا، اور بنی اسرائیل کی قوم نے میں جو موسٹ فریکوینٹلی جو یہ جادو کرتے تھے وہ یہ تھے کہ میاں اور بیوی کے بیچ میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جادو کرتے ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کے عوض جو ہے وہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ سورہ بقرہ میں بارہا ذکر ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہیں، جو متقی ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف آئے گا اور نہ وہ کوئی غمگین، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین بہت تنگ کیا کرتے تھے کہ جیسے پہلے لوگوں پر نشانی آئی تو ہم پر کیوں اللہ تعالیٰ کوئی نشانی نہیں بھیجتا، آپ پر کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اس کے جواب میں اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوبصورتی سے جو ہے وہ تسلی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور آپ سے جو ہے وہ کوئی باس پرس نہیں ہوگی، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا، باقی سیدھے راستے پر عمل کرنا یہ لوگوں کا کام ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ قرآن پاک بذات خود ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے کہ اگر آپ اس قرآن پاک کو پڑھیں گے اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ یہ کیسا معجزہ ہے اور یہ اس کے اندر کتنی گہرائی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء ہے، اور تورات میں آپ کا نام ابرام اور ابراہم دونوں طرح آیا ہے۔ تورات میں آپ کی عمر 175 سال ہے، اور حضرت ابراہیم کا آبائی وطن بابل ہے جسے آج کل عراق کہتے ہیں۔ جہاں پر آپ پیدا ہوئے، ولادت ہوئی آپ کی، اس جگہ کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائشیں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ آزمائشیں ڈالی، ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنا تھا، اور نمرود کی جو آگ تھی اس میں جانا تھا، اور عرب کے ریگستان میں حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے چھوٹے ننھے بچے کو حکم الہی کے مطابق چھوڑانا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کعبہ کی تعمیر کا ذکر بھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ ایک برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج جو ہم میں سے ہو، تاکہ وہ تیری کتاب کو پڑھ کر سنائے اور تیری آیتیں سکھائے لوگوں کو۔
اس کے بعد تحویل قبلے کا حکم بھی ہے کہ پہلے بیت المقدس قبلہ ہوتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ دوران نماز قبلے کا رخ بدل گیا جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور مکہ مکرمہ جو ہے وہ قبلہ، نیا قبلہ مسلمانوں کا طے پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کا ذکر کیا کہ تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں، اور انہیں جو ہے وہ مردہ نہ کہا کرو۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان آزمایا جائے گا، یعنی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، کسی چیز کی کمی کرنے سے، تمہارے مالوں پہ، جانوں میں، پھلوں میں، اور اگر ان سب کے باوجود یعنی جس کو آزمایا گیا اور انہوں نے صبر کیا تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے۔ صفا اور مروہ کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ جب بھی کوئی حج یا عمرہ کرے تو صفا اور مروہ کے گرد بھی چکر لگائے، اور یہ یاد تازہ کرتی ہے حضرت بی بی ہاجرہ کی۔ کفر کی ایک اور یہ بھی نشانی ہے کہ حق کو آپ جو ہے وہ جان بوجھ کر چھپائیں، حق بات ہے یا کوئی سچ ہے اس کو آپ جان بوجھ کر اگر آپ چھپائیں گے تو یہ بھی کفر کے زمرے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی تلقین کی ہے، پاکیزہ رزق، اور حرام چیزوں کے بارے میں بتایا، مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جو جانور جس پر جو ہے وہ غیر اللہ کا نام لیا ہو اس کو ذبح کرتے وقت، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی بہت مجبور ہو تو وہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ بس تم صرف نماز پڑھ لو، بلکہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اس کے علاوہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، زکوٰۃ دو، اپنے وعدے پورے کرو، نیک اعمال کرو، صبر کرو، مصیبت اور سختی کے وقت صبر کرو۔ تو یہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ پرہیزگار ہیں۔ قتل کا حکم ہے، قصاص کا حکم ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد ہی قتل ہوگا، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور مرد کے بدلے مرد۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ اگر معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی فلیکسیبلٹی اللہ پاک نے رکھ دی کہ آپ جو ہے وہ مقتول کے جو وارث ہے وہ خون بہا بھی ادا کر سکتا ہے دستور کے مطابق اور بہت اچھی طریقے سے۔ یہ اللہ پاک نے جو ہے وہ رعایت دیتی مسلمانوں کو۔ یہ بھی حکم ہے کہ جب آپ مرنے والے ہیں تو آپ وصیت کر کے جائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور اگر اس شخص کے مرنے کے بعد اگر کسی نے وصیت کو بدل ڈالا تو اس کے لیے شدید عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر روزے کے حکم کے بارے میں بتایا ہے کہ روزے رکھو، اور جو بیمار یا مسافر ہیں وہ فدیہ دے دیں، مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس مہینے جو ہے وہ قرآن اتارا گیا تھا جو کہ روشن دلیلیں لے کر آیا تھا ہدایت کی، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ سر منڈوانا، جانور ذبح کرنا، یہ ساری باتیں سورہ بقرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، تو جو سب سے زیادہ مستحق ہیں اللہ کے نزدیک وہ ماں باپ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں۔ شراب اور جوئے کی ممانعت بیان کی کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں اور اس میں فائدہ کم ہے اور گناہ بہت زیادہ ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو اور کاروبار میں انہیں اپنے ساتھ ملا لو۔ اس کے بعد بتایا کہ مسلمانوں کا مشرکین سے نکاح جائز نہیں ہے۔ مشرک عورتوں کے ساتھ جب تک آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اسی طرح مشرک مرد ہی ہیں۔ اس کے علاوہ بیوی سے قطع تعلق کا مسئلہ کہ کچھ شوہر قسم اٹھا لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، کہ قریب نہیں جائیں گے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے 4 ماہ کی مہلت رکھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرا نکاح کر سکتی ہیں۔ ان کا نکاح جو ہے وہ 4 ماہ کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔ قسم کھا کر دی گئی طلاق کو طلاق مخلص کہتے ہیں، یعنی میں قسم کھاتا ہوں تو میری بیوی نہیں ہوں، میں نے تمہیں طلاق دی، اس قسم کی طلاق کو طلاق مخلص کہتے ہیں۔ طلاق بائن فائنل طلاق ہوتی ہے، 3rd طلاق جس کو فائنل الٹیمیٹ طلاق کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا نکاح ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور پھر آپ کو حلالہ کرنا پڑتا ہے۔ طلاق رجعی وہ 2 طلاقیں، اور اس بیچ جو ہے وہ آپ کے پاس اتنی مہلت ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ سے رجوع کرو۔ واضح رہے کہ رجعی رجوع سے نکلا ہے، اور جب طلاق رجعی ہوتی ہے تو یعنی 2 طلاقیں جب ہوتی ہیں عورت کو تو پھر وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رہے، اور اس بیچ یہ جو مدت ہوتی ہے 3 حیضوں کی، اس کو عدت کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو طلاق رجعی ہو گئی ہے اور آپ نے جھٹ سے نکاح کر لیا، تو آپ نے 3 ماہ تک رکنا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں حلالہ کا بھی ذکر ہے کہ آپ جو ہے وہ جو حق مہر دیا ہے وہ آدھی قیمت دے کر اس کی آپ جان چھڑا سکتے ہیں اپنے شوہر سے۔
اس کے بعد پورے 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے بچوں کو، یعنی کسی عورت کو اگر طلاق ہو گئی تو پھر بھی وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، اور اس کا خرچہ وغیرہ سب شوہر اٹھائے گا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی ایک ڈیسیجن پر آ جائیں کہ وہ دودھ چھڑا رہے ہیں بچے کا، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ اس کے ریپلیسمنٹ میں کوئی آیا رکھ سکتے ہیں یا کوئی اور دودھ پلانے والی رکھ سکتے ہیں، یا تو پھر اس کو باٹل فیڈ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیوہ کی عدت کا ذکر ہے کہ جب کوئی کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ہے 4 مہینے اور 10 دن کی۔ ایک اور مسئلہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے جو کہ رخصتی سے پہلے طلاق کا مسئلہ ہے، یعنی میاں بیوی یعنی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور طلاق ہو گئی ہے اور ابھی تک حق مہر ادا نہیں ہوا، تو اس مدت پہ جو ہے وہ شوہر طلاق دے سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر حق مہر ادا ہو گیا اور تو پھر آدھی قیمت وہ ادا کرے طلاق کے بعد، اور اگر حق مہر نہیں طے پایا تھا تو حق مہر تو نہیں دینا، لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اس لڑکی کی دلجوئی کے لیے جس کی طلاق ہوئی ہے تحفتاً آپ کوئی تحفہ دے دو، اور فقراء کی رائے یہ ہے کہ 3 جوڑے سوٹ کے ہوں۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا بھی قصہ ہے۔ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور حضرت ابراہیم نے انکار کیا اس کے خدا ہونے پر، تو اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو 2 بندے وہ لے کر آیا، جس کو سزا ہونی تھی اور جو بے قصور تھا، تو جو بے قصور تھا اس کو مار دیا اور جس کو سزا ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو نمرود نے کہا کہ دیکھو میں تو زندہ بھی کرتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو اس پر جو ہے وہ نمرود کے ہوش اڑ گئے۔ ایک اور ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم 4 پرندے لے لو اور چاروں کو مانوس کر لو اپنے ساتھ، اور ہر ایک پہاڑ پر اس کو رکھ دو، اور پھر جب بلاؤ گے تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اس کے بعد آگے بہت ساری آیتیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ پاک کا شاندار اجر ہے، اور اس کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ وہ اگاتے ہیں اور اس میں 7 بالی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ان کو دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر ہے جو احسان جتلا کر، دکھ پہنچا کر آدمی کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ بہترین شے آپ نے پیش کرنی ہے۔ جو آپ کی جو سب سے خراب چیز ہوتی ہے، جو سب سے خراب سوٹ ہوتا ہے ہم دوسروں کو دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ آپ نے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے، تاکہ کل کو آپ کو جب آپ کے اوپر یہ وقت آئے تو آپ کو بھی جو ہے وہ اسی طرح کی کوئی بہترین چیز ملے۔ اور ریاکاری، بار بار اللہ پاک نے ذکر کیا ریاکاری سے بچو۔ نیت جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ آپ کی نیت خراب ہے، دل میں آپ کے کھوٹ ہے اور آپ بڑا دنیا دار بننا چاہ رہے ہیں اور دنیا کے سامنے آپ اچھا بننا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ کے واپس منہ پہ مار دی جائے گی۔ خیرات جو ہے وہ ظاہر کر کے دینا ہے، اور جو صدقے وغیرہ ہیں وہ آپ نے پوشیدہ رکھنے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے اہم ترین حقدار وہ ہیں جو ہر وقت دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور جن کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ روزی کمائیں۔ اس کے بعد سود کی حرمت کا ذکر ہے کہ جو انسان سود کھاتا ہے وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ ایسا پاگل ہو جاتا ہے جیسے اس کو شیطان نے چھوا ہو، اور اس کی یہ حالت اس لیے ہے کہ وہ سود کھاتا تھا۔ سود کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے آیت نمبر 274 میں، اور بدترین گناہ جو ہے وہ سود کو کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 278 میں بدترین گناہ سود کو کہا گیا ہے، اور آیت نمبر 280 میں کہا کہ اگر تم نے سود کھایا اور تم رکے نہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 قرآن کی طویل ترین آیت ہے، اور یہ ادھار کے معاملے کے حوالے سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب بھی تم کسی سے ادھار لو تو لکھ لیا کرو، یا اگر تمہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو تم ایک مقرر کر لو، ایک بندہ، ایک شخص مقرر کر لو جو کہ صحیح ہو اور انصاف کے ساتھ جو ہے وہ لکھے قرضہ۔ اس کے علاوہ رہن کے حوالے سے بھی ہے، یعنی کہ رہن کے حوالے سے بھی ہدایت ہے، یعنی اگر تم سفر میں جا رہے ہو اور تم لکھنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو تم، یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ اپنی کوئی خاص چیز اس کو رکھوا دے، اس کو کہتے ہیں رہن، اس کو گروی رکھوا دے، اور جب وہ واپس قرض دے دے تو اس سے وہ چیز واپس لے لے۔ اور واضح رہے کہ جو رہن وہ رکھوائے گا، جو گروی کوئی چیز رکھوائے گا، وہ جو قرض دے رہا ہے وہ ذرا بھی اس گروی چیز کو استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ اس کی امانت ہے۔
اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں دعائیہ کلمات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائے، اور یہ بہترین دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، اور ان دعاؤں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔